الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم۔ جو سورت تلاوت کی گئی ہے اس کا نام ہے سورہ زلزال۔ اس سورت میں قیامت کے دن برپا ہونے والے زلزلے کا بیان ہے، اور اس سورت کا یہ پہلا لفظ ہے اذا زلزلت الارض، تو اس کا نام سورہ زلزال رکھا گیا ہے۔ اس سورت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نصف قرآن ہے، نصف یعنی آدھا قرآن کے برابر۔ اس سورت کو آپ 2 مرتبہ پڑھیں گے تو ایک قرآن پڑھنے کے برابر آپ کو ایکسٹرا ثواب ملے گا۔ اس کو اصطلاحی زبان میں اس کو بولتے ہیں فضلی ثواب، ایکسٹرا ثواب۔ اصل قرآن پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ تو بہت الگ ہے۔ اس طرح کی سورتوں کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس کو 1 مرتبہ پڑھنا آدھے قرآن کے برابر ہے، 2 بار پڑھیں گے تو 1 قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے، تو وہ اصل قرآن پڑھنے کے برابر نہیں ملتا، بلکہ مجموعہ قرآن کہ اس ایک سورت کو 2 بار پڑھ لیا تو ایسا ہے جیسا کہ بس قرآن اس نے پڑھ لیا، ثواب مل جاتا ہے۔ اور اس سورت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے اخوف سورۃ من القرآن، قرآن کریم میں سب سے زیادہ ڈراؤنی سورت ہے۔ قرآن کریم میں سب سے زیادہ ڈر پیدا کرنے والی یہ سورت ہے۔ سورہ یاسین کے بارے میں کہا گیا کہ وہ قلب قرآن ہے، یعنی قرآن کا دل ہے سورہ یاسین۔ اور سورہ رحمان کے بارے میں کہا گیا عروس القرآن، سورہ رحمان کیا ہے؟ قرآن کی دلہن ہے۔
اور یہ سورہ زلزال یہ سب سے زیادہ ڈر پیدا کرنے والی سورت ہے۔ اس طرح کا مضمون اس کے اندر موجود ہے۔ مکہ مکرمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور مشرکین کو مرنے کے بعد والی زندگی کے بارے میں قرآن پڑھ کر کے سنایا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد اصل زندگی ہے اور قیامت آنے والی ہے۔ قیامت میں سب کو اپنے دنیا میں کیے ہوئے اچھے برے کا حساب دینا پڑتا ہے۔ اس طرح کی باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے سامنے بیان کرتے تھے۔ تو یہ کفار کیا کرتے تھے؟ سوال پوچھتے تھے حضور سے، متى وعد وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، یہ جس چیز کا آپ وعدہ کرتے ہیں کہ ایک دن آنے والا ہے، دا ڈے آف ججمنٹ، حساب و کتاب کا دن، کب آئے گا؟ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا۔ اس طرح مختلف انداز میں اللہ پاک نے قرآن میں کافروں کی بات کو نقل کیا ہے کہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ وہ قیامت کب آنے والی ہے جس کا آپ بار بار ذکر کرتے ہیں، کب آئے گا یا وہ دن کب آنے والا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جب کفار نے ایسا سوال پوچھا قرآن میں چھوٹی بڑی صورتوں کو نازل فرمایا، اور چھوٹی بڑی صورتوں کو نازل کر کے اللہ نے قیامت کب آئے گی نہیں بتایا، بلکہ قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے وہ بتایا۔ قیامت کا ڈیٹ اللہ نے نہیں بتایا۔ 5 چیزیں ہیں جس کے بارے میں کوئی آدمی نہیں جانتا۔ اللہ پاک نے ان 5 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ صرف اللہ کے پاس اس کا علم ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ 5 چیزیں کیا ہیں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، پہلی چیز ہے قیامت کب آنے والی ہے۔ قیامت آنے سے پہلے بہت ساری پریڈکشنز اللہ نے دی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیامت آنے سے پہلے دنیا میں کیا کیا ہوگا بیان فرمایا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے فلاں فلاں جگہ کی دریا سوکھ جائے گی، فلاں ملک کے اندر عجیب و غریب درخت نکل کر کے آئے گا، اور سعودی عرب کے اندر بادشاہ کے سلسلے میں لمبا چوڑا جھگڑا ہوگا، مدینہ منورہ سے ایک آدمی مکہ مکرمہ حج کرنے جائے گا، طواف کرتے ہوئے وہاں کے اولیاء اللہ ان کو پہچان لیں گے کہ وہ امام مہدی ہے، ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، پھر وہ پوری حکومت کو سنبھالیں گے اور ساری دنیا کے اندر ان کا چرچا ہوگا، جہاں جائیں گے جیتتے ہوئے چلے جائیں گے، کوئی ان کو سٹاپ نہیں کر سکتا، کوئی حکومت کوئی فوج اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس قدر پاورفل وہ جماعت ہوگی۔ پھر حضرت امام مہدی کو اور ان کے لشکر کو مارنے کے لیے اسرائیل اور دشمنان اسلام
پکاریں گے دجال کو، دجال نکل کر کے آئے گا کہ میں امام مہدی کو ماروں گا اور ان کے لشکر کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ دجال جب آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز کے وقت دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینارے کے اوپر نازل ہوں گے۔ وہ آ کر کے دجال کو قتل کریں گے۔ دجال کو اسرائیل کے اندر ایک ایئرپورٹ ہے، سیٹلائٹ میں جانے کا ایک اسٹیشن ہے، وہاں پر قتل کریں گے۔ اس کا نام ہے لد، LODH۔ وہاں پر دجال کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد ساری دنیا کے اندر اسلام پھیل جائے گا، سود کا سسٹم ختم ہو جائے گا، پوری دنیا کے اندر خنزیر کو ختم کر دیا جائے گا، اور ساری دنیا کے اندر کونے کونے میں اسلام ہوگا۔ اس طرح بہت ساری علامتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، لیکن قیامت کب آئے گی کسی کو نہیں معلوم۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے، انسان کی شکل میں آئے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، وہ حضرت جبرائیل ہے اصل میں، حضور کو پتا ہے کہ وہ حضرت جبرائیل، باقی کسی کو نہیں معلوم۔ آدمی کی شکل میں آئے، آ کر کے حضور کے بالکل سامنے بیٹھ گئے۔ بعض مرتبہ حضرت جبرائیل آ کر کے حضور کے اس قدر قریب بیٹھتے تھے کہ حضور کے گھٹنوں سے اپنا گھٹنا ملا لیتے تھے، اس قدر سامنے ایسے بیٹھ جاتے تھے بات چیت کرنے، اور دیکھنے والے صحابہ عجیب سے دیکھتے، انہیں کون انہیں اتنا قریب جا کو بات کرتا ہے؟ نہ ابو بکر کبھی جاتا ہے اس طرح، نہ عمر کبھی جاتا ہے اس طرح، یہ بڑے میاں کون ہے اس قدر قریب جا کر کے بیٹھتا ہے اور پیر لگاتا ہے گھٹنے سے گھٹنا۔ بعد میں حضور بتاتے، ارے وہ جبرائیل تھا، آدمی کی شکل میں آیا تھا۔ تو ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے سوالات پوچھے۔ حضور نے جواب دیا، اور حضرت جبرائیل نے کہا آپ کا جواب بالکل صحیح ہے۔ سوال کرنے اور جواب دینے کا مقصد کیا؟ بیٹھے ہوئے لوگوں کو بتانا ہے بس، کہ تم لوگ جان لو اس سوال کا یہ جواب ہے۔ تو ان سوالات میں ایک سوال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پوچھا، متی الساعہ، حضرت قیامت کب آنے والی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال سنا تو جواب میں فرمایا، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس آدمی سے سوال پوچھا جا رہا ہے نا، وہ آدمی سوال کرنے والے سے زیادہ کچھ نہیں جانتا قیامت کے بارے میں۔ یعنی اے جبرائیل، تم کو جتنا پتا ہے قیامت کے بارے میں مجھے بھی اتنا ہی پتا ہے۔ مطلب کیا؟ نہیں معلوم، قیامت کب آنے والی ہے نہیں معلوم۔ یہ جواب دیا حضور نے حضرت جبرائیل کو، اور اصل میں یہ جواب حضور کا نہیں ہے، حضرت جبرائیل کا خود کا ہے وہ جواب۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تھا، اے جبرائیل قیامت کب آنے والی ہے؟ تو جبرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا تھا کہ اے عیسیٰ، جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے وہ جو ہے سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ حضرت جبرائیل نے یہ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ تو حضور نے، حضرت جبرائیل نے جب حضور سے سوال پوچھا قیامت کب آئے گی،
تو حضور نے میں نہیں جانتا کہنے کے بجائے خود حضرت جبرائیل نے جو جواب عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا وہی سنا دیا کہ اے جبرائیل تم نے بھی تو یہی جواب دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو، میرا بھی یہی جواب ہے کہ سوال کرنے والے سے زیادہ میں نہیں جانتا ہوں۔ تو قیامت کب آنے والی ہے کسی کو نہیں معلوم۔ تو وہ 5 چیزیں ہیں میں بتلا رہا تھا کہ کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 1، قیامت کب آنے والی ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث، بارش کب آنے والی ہے کوئی نہیں بتا سکتا۔ آپ بولتے ہیں گوگل میں مارو بتا دیتا ہے، گوگل میں ماریں گے تو بتائے گا، نہیں، وہ ایگزیکٹ نہیں ہوتا، اپراکسمیٹ ہوتا، اندازہ ہوتا۔ وہ تو کھیڑے والے بھی بول دیتا اندازہ، آسمان کے بادل کو دیکھ کر، موسم کو دیکھ کر، ہوا کو دیکھ کر کھیڑے والا اندازے سے بتا دیتا۔ اور یہ جو گوگل یہ ویدر رپورٹ دیتا ہے نا، وہ چند مہینوں کا دیتا ہے بس۔ اس سے پوچھو 10 سال کے بعد مدن پلی میں بارش ہوگی کیا، نو ڈیٹا، نہیں بتائے گا گوگل۔ تو یہ سب کیا ہے، اندازے سے بتاتے ہیں۔ لاسٹ ایئرز میں ان موسموں میں کیا ہوا تھا اس کا کیلکولیشن، لیٹیٹیوڈ، لانگیٹیوڈ، ہیومیڈیٹی اور ونڈ فلو، یہ سب حساب لگا کر کے یہ بتاتے ہیں۔ بغیر دیکھے، بغیر کسی سپورٹ کے بارش کب آتی ہے بتاؤ، کوئی نہیں بتا سکتا۔ وہ صرف اللہ کو معلوم ہے بارش کب آئے گی، کہاں آئے گی، کتنی دیر آئے گی، کتنے بوند زمین پر گریں گے، کتنے ڈراپس، کس قدر فاسٹ بارش آئے گی، فائدہ پہنچانے والی بارش ہوگی یا نقصان پہنچانے والی بارش ہوگی، یہ سب ڈیٹیل اللہ کو معلوم ہے بس۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، تیسری چیز، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، یا پھر وہ نیک ہے، برا ہے، مالدار بنے گا آگے چل کر یا غریب، A to Z نالج اللہ کو ہے۔ مرد ہے یا عورت یہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ آپ لوگ بولیں گے ڈاکٹرز دیکھ کر کے بول دیتے ہیں، غلط بولتے ہیں۔ ڈاکٹر جو ہے جب بچے کی شکل صورت بن جاتی ہے تب وہ مشین لگا کر دیکھ کر کے بولتے ہیں۔ وہ دیکھ کر کے فارمولاز کیلکولیٹ لگانا آپ کو سکھا دیا جائے تو آپ بھی بتا دیں گے۔ دیکھ کر کے بتانا کون سا کمال ہے، بغیر دیکھے بولو۔ اور دیکھ کر کے بتایا ہوا ان کا کیلکولیشن بھی ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا، رانگ بھی ہوتا ہے۔ ہماری اندرا نگر کی ایک بچی نے میرے پاس فون کیا، 3 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت ہمارے ساس سسرے اور میرا مرد ہمیشہ مجھے کوستے رہتے ہیں، کیا پریشانی ہے میں نے پوچھا تو اس نے کہا حضرت منجے آلریڈی 2 بیکو بچے، اب نیکسٹ اگر بیکو بچی پیدا ہوئی تو میری خیریت نہیں۔ اب کیا بچی یا بچہ پیدا کرنا اس لڑکی کے ہاتھ میں ہے؟ اس کو خدا سمجھ لیا ہے کیا؟ وہ جو چاہے وہ پیدا ہو، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لڑکا ہونا ہے یا لڑکی ہونا ہے۔ نہیں تو لڑکا جننا، بالکل غلط بات ہے۔ ایسے ساس کو، سسر کو، مرد کو کوٹا جائے گا قیامت میں، دنیا میں بھی بھگتیں گے ایسے لوگ۔ تو اس لڑکی نے بتایا ابھی میں پریگننٹ ہوں، ڈاکٹر نے چیک کیا 3-4 مہینے کا بچہ ہے، اس نے اندازہ لگا کر کے بتایا ہے ڈاکٹر نے کہ یہ لڑکی ہے۔ حالانکہ ڈاکٹرز بتاتے نہیں، گورنمنٹ رول کے خلاف ہے، لیکن کچھ جان پہچان ہو تو
بتا دیتے ہیں کہ لڑکی ہے، ابارشن نہیں کرائیں گے، وہ وعدہ کرتے ہیں تو بتا دیتے ہیں، تو بتا دیا کہ لڑکی ہے۔ اب کیا کرنا حضرت؟ ساس بولتی ہے ابارشن کرا لو، سسر بولتا ہے ابارشن کروا لو، مرد بھی بنگڑا پیڑلے کو ہے، انہیں بھی بولتا ہے ابارشن کرا لو۔ میں نے کہا دیکھو اللہ نے قرآن میں کہا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ تم دعا کرو اللہ سے، بچے کی جان 4 مہینے میں پڑ جاتی ہے۔ 4 مہینے سے پہلے کا بچہ اگر ہے پیٹ میں، اس میں جان نہیں ہوتی۔ 120 دن جیسے ہی ہو جاتے ہیں فرشتہ آ کر جان ڈال کر جاتا ہے۔ تو 4 مہینے کے بعد ابارشن کرانا ایسا ہے جیسا کہ بچے کو قتل کرنا، اتنا بڑا گناہ ہے۔ میں نے کہا کہ ایسا گناہ مت کرو، اگر ساس سسر کچھ بولتے ہیں برداشت کرو، صبر کرو، اللہ سے دعا مانگو۔ اور میں نے ایک آیت بھی ان کو بتایا، یہ آیت پڑھتی رہو، اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ لڑکا ہو سکتا ہے۔ خیر وہ پڑھتی رہی اور صبر کر کے وہ دعا وغیرہ مانگتی رہی۔ ڈیلیوری کے چند دن کے بعد اس کا فون آیا، حضرت لڑکا ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ لڑکا ہوا ہے۔ بنگلور، حیدرآباد، بمبئی کا قصہ نہیں، مدن پلی کا، اندرا نگر کا۔ میرے پاس ابھی بھی شاید واٹس ایپ کے اندر وہ چیٹ لسٹ ہے جس میں میں نے یہ سب سمجھایا ہے۔ بہرحال تو ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ جانتا ہے۔ تو نمبر 1 قیامت، نمبر 2 بارش، نمبر 3 ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل چل کر کے کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا۔ کل آپ کو عزت ملے گی یا ذلت ملے گی، کل آپ کی دکان کھلے گی یا بند ہوگی، کل آپ کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، کوئی نہیں جانتا کہ کل چل کر کیا ہونے والا۔ فیوچر کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ کسے نہیں معلوم رہے تو بھی طوطے والے کو معلوم حضرت، عورتاں بولتے سو کسے معلوم رہندے نہیں معلوم رہندے، طوطے والوں کو معلوم۔ جا کو بھائی کہاں بیٹھ جاتی، طوطے والوں کے نہیں جا بیٹھ جاتی، ہاتھاں دکھاتی، ہمارے بچے کو رشتہ کب آتا، ہمارے بچے کو نوکری کب ملتی، یہ سب ان سے پوچھتی رہتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہنن فقد اشرکا، جو آدمی کسی جوتش کے پاس گیا اور اس سے اپنا فیوچر معلوم کیا، اس نے شرک کیا، اللہ کی ذات میں اس نے اس جوتش کو شریک بنایا، کیونکہ فیوچر کے بارے میں صرف اللہ جانتا ہے۔ اور یہ عورت کیا بول رہی ہے، اسے بھی معلوم کر بول رہی ہے۔ ایک بڑا مسلمان ڈالے لگ جانا اس کے نے، طوطے والے کا نے، سر کے اوپر رکھنا، تیری جوتش بول، یہ تیرے اوپر پڑتا نہیں پڑتا۔ اب اگر انہیں بولتا نہیں پڑتا گا تو پڑتا، صرف پھڑی آتا۔ اگر انہیں بولتا پڑتا گھر کو، ہمیں نہیں مارتے، جھوٹا ہو جاتا انہیں۔ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ ایسٹرانومی آج کل تو آفیشیل لوگ ہیں، وہ گوگل میں دیکھتے ہیں میرا راسی کیا ہے، دیکھو میرا وہ مچھی کا کی، سانپ کا کی، بچھو کا کی، کتے کا کی، دیکھو گھر کو۔ بہت سارے لوگ اس چکر میں پڑ کے کاروبار کرنا چھوڑ دیے ہیں۔ آج اچھا نہیں دن نہیں جانا، آج اچھا ہے دن جانا، عقیدے خراب کر لیتے ہیں، اعمال اپنے خراب کر لیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس طرح کے جوتش میں پڑھ کر کے ہزاروں روپیوں کا نقصان کرتے ہیں۔ زیادہ دور ضرورت نہیں، خود ہمارے شہر کا واقعہ ہے۔ ایک صاحب نے میرے پاس فون کیا، میں نامہ کام بولتا نہیں، ڈرونوں کو آپ کو سمجھانے کے لیے بولتا رہتا ہوں، کسی کا نام میں کسی کو نہیں بولتا، ایک آدمی کا قصہ دوسرے آدمی کو پر پارٹ سے نہیں بولتا، 10,000 روپے دیے تو بھی نہیں بولتا۔
کیونکہ وہ امانت ہے ہر آدمی کی، کامن بات ہے۔ تو ایک آدمی نے میرے پاس فون کیا، حضرت ہمارا فلاں بچہ ہے، بہت پریشان ہے، کیا ہوا؟ ارجنٹ تمہارے سے بات کرنا۔ آؤ بھائی، مسجد میں آئے، بیٹھے، اسی جگہ بیٹھے وہ کیمرے کے نیچے، آدھا گھنٹہ بات کیے، بہت دن پہلے کی بات، 2-3 سال ہو گئے شاید۔ کیا مسئلہ ہو گیا؟ اس نے کیا کیا، گوگل میں سرچ کرنا شروع کیا، میرا نام یس سے ہے تو مجھے کیا ہوتا، کیا نہیں ہوتا، اس طرح اس نے شروع کیا سرچنگ میں۔ وہ آتے گئے پڑھتا گیا، اس میں کوئی فون نمبر ملا واٹس ایپ کہ اس میں میسیج کرو، تمہارا ڈیٹیل بھیجو تو تم کو جوتش بتائیں گے۔ اور وہاں اس میں کون ہے، کوئی داڑھی ٹوپی والا بھی ہے اس میں گوگل میں۔ اس کو اس نے میسیج کیا تو ادھر سے میسیج آیا، ہاں بہت اچھا ہے، ایسا ہے ویسا ہے کہ تعریف کیا۔ یہ خوش ہو کر کے 500 روپے بھیجا اس کو واٹس ایپ میں، وہ فون پے میں۔ دھیرے دھیرے اسی طرح بات چیت چلتی رہی۔ ایک 10-15 دن کے بعد ادھر کا جو چور حضرت ہے اس نے اس کو کیا کہا، ارے بھائی تمہارے اوپر جو ہے سایہ ہے، 4-5 دن کے اندر وہ سایہ ختم کر دینا ورنہ تمہاری جان چلی جائے گی۔ صبح میں میسیج آئے، شام میں میسیج آئے، کبھی آڈیو میسیج، کبھی ٹیکسٹ میسیج، کبھی شیطان کے ڈراونے تعویذ، وہ سب اس میں بھیجتا ہے۔ وہ گھبرا گیا، کیا کرنا حضرت اب؟ تو بولا 25,000 روپیہ لگتا، 25,000 روپیہ لگے گا، تمہارا علاج ہو جائے گا۔ اب وہ حیران پریشان، میرا درما خود 20,000 ہے، 25,000 میں کہاں سے لا کر دوں گا؟ اب وہ کھانا ٹائم سے نہیں کھاتا، سوتا ٹائم سے نہیں، بہت پریشان ہو گیا۔ بالآخر گھر والوں کو پتہ چل گیا تو گھر والے میرے پاس پکڑ لائے۔ میں نے اس سے کہا اب کی مرتبہ اس کے تیرے پاس میسیج آئے تو بولنا 1 روپیہ نہیں دیتا۔ تو اس نے کہا حضرت نہیں، میں بولا ہوں اسے کیا بھی نہیں ہے میرے پاس، میں دیتا نہیں۔ تو وہ مجھے ڈراتا ہے کہ تو 3 دن میں مر جائے گا اور میں ایسا کام کروں گا کہ تو 3 دن میں مر جائے گا۔ وہ اب ڈرا رہا ہے مجھے۔ میں بولا ہوں 3 دن نکو، اب بیچ فون کر اسے، 3 منٹ میں مار کو دکھا، بول تیرے اندر اگر مارنے کی طاقت ہے، اسے کچھ کرنے کی طاقت ہے، ابھی میرے سامنے فون لگا اور اس کو بول 3 دن کئی کو ڈراتا ہے، اب بھی 3 منٹ میں مار، جنازہ بھی ہاں ریڈی ہے، دیکھیں کیا کرتا ہے۔ اس طرح کر کے میں نے اس کو بات سمجھائی۔ الحمدللہ وہ ایک پہاڑ کی طرح باہمت ہو گیا۔ اب آندے اس کا فون کر کے باہمت ہو گیا، اب نو ٹینشن ہے۔ وہ جو بچہ جوتش والا ہے نا، انہیں آج بھی زندہ ہے، مہینے میں 2 مہینے میں ہمارے مسجد میں نماز پڑھنے آتا، کبھی فون کر کے مسئلہ بھی پوچھتا۔ تو ایک بار وہ آیا ملنے تو میں بولا تمہیں زندہ چھینا، انہیں 3 دن میں تم نہ دلال، تم بولا زندہ چھینا۔ تو یہ جوتش کے چکر میں پڑھ کر کے لوگ اپنا پیسہ برباد کر رہے، دماغ بھی خراب کر رہے۔ تو 4 چیزیں ہو گئی۔ 5ویں چیز کیا ہے؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ وقت زیادہ ہو گیا لیکن آخری بات، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ کوئی آدمی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا، کس جگہ مرے گا، مدن پلی میں مرے گا یا کسی اور جگہ مرے گا، گھر میں موت آئے گی یا اسپتال یا روڈ پر ایکسیڈنٹ میں، کس طرح سے موت آئے گی کوئی نہیں جانتا، اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ تو بہرحال قیامت کے بارے میں کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ اللہ نے قرآن میں متعدد جگہ بتایا قیامت کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم۔ قیامت کے بارے میں سنو کہ قیامت میں کیا ہونے والا ہے، وہ اس صورت میں تھوڑا سا بیان کیا ہے، انشاءاللہ اس کو آگے بیان کیا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔